الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اسلامی سال کا آخری مہینہ انتہا کو ہے، ختم ہونے کے قریب ہے۔ کل 29 ذی الحجہ ہے۔ اگر چاند کی رویت ہو گئی تو کل کی ہی شب انشاءاللہ العزیز محرم شروع ہو جائے، اور اگر کل 29 کو چاند نہ ہو سکا تو 30 مکمل کر کے اتوار کے دن گزار کر وہ شب محرم الحرام کی پہلی شب ہوگی، جو ہمارے نئے سال کا آغاز اور نئے سال کی ابتدا ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس لیے اب ایک عام رواج بھی بن گیا کہ جیسے ہی محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے یا اس سے پہلے ہی لوگ مبارکبادیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مبارکباد دینا یہ ایک رواج بنا ہوا ہے، عرف ہے۔ نئے سال کی شروعات میں عام طور پر اس انگریزی یعنی نیا سال جب شروع ہوتا ہے، شمسی سال جسے ہم کہتے ہیں، جنوری سے، تو یہ ایک رواج بنا ہوا ہے کہ اس میں ہیپی نیو ایئر کہہ کر کے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب مسلمانوں میں بھی ایک یہ رواج بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کہ نئے سال کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سوال یہ آیا ہے کہ محرم کی شروعات میں مبارکبادی پیش کرنا کیسا ہے، کیونکہ یہاں جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ایک بڑی عظیم داستان نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی عظیم سانحہ، تاریخ اسلام کا ایک بڑا ہی خونی معرکہ جس کو ہم میدان کربلا کہتے ہیں، محرم کا مہینہ آتے ہی واقعہ کربلا کی یاد آ جاتی ہے۔ اور واقعہ کربلا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جو کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کے عظیم وقار کو باقی رکھنے کے لیے، کتاب و سنت کے احکام کی حفاظت کے لیے نواسۂ رسول، جگر گوشِ بطول حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان کو میدان کربلا میں لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ کوئی نفسانی جنگ نہیں تھی، بلکہ ظلم کے خلاف جنگ تھی، اور اسلام کے احکام کو پامال کرنے والے کے خلاف
ایک بہت عظیم جہاد تھا۔ بظاہر لوگ اس کو اقتدار کی جنگ کہتے ہیں، جن کے دلوں میں آل رسول سے محبت نہیں ہے، بغض و عداوت ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایک اقتدار کی جنگ تھی، کرسی کے لیے جنگ تھی۔ حالانکہ اگر آپ اس تاریخ کو پڑھیں، گہرائی سے مطالعہ کریں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اقتدار اور کرسی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نانا جان ساری کائنات کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے احکام کی حفاظت کے لیے آپ میدان کربلا پہنچے تھے۔ پھر وہاں جانے کے بعد جو آپ کے ساتھ معاملات ہوئے وہ بالکل جگ ظاہر ہے، جس کو ہر سال محرم کے 10 روزہ محافل میں بیان کیا جاتا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں وہ تاریخ یاد رکھیں اور اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعے کربلا کی یاد آتے ہی ایک طرح سے تمام محبان رسول جو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے سچی محبت رکھتے ہیں، انہیں اس بات کا درد بھی اور احساس بھی ہوتا ہے کہ ان کی عظیم قربانیاں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو اس بنیاد پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا محرم شریف میں واقع ہوا اور یہ عظیم داستان رونما ہوئی، اس لیے اس واقعے کے اندر، اس داستان کے اندر بہت بڑا ظلم ہوا ہے اہل بیت پر، آل رسول پر بہت بڑا ظلم ہوا، لہٰذا اگر ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں تو ذہن ادھر جاتا ہے کہ آپ خوشی منانے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ مبارکبادی دینے کا سلسلہ نہ رکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نئے سال کی شروعات میں مبارکبادی دینا کوئی فرض اور واجب بھی نہیں ہے، نہ کوئی شریعت کے احکام سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، کہیں اس کا ہمارے دین سے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بس ایک رواج بنا ہوا ہے، ایک عام رواج ہے کہ لوگ ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ چلو ایک نیا سال شروع ہوا۔ تو اس لیے بھی جب شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی فرض یا واجب یا سنت یا مستحب ہونے کا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر اس رواج کو جاری رکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ دوسرے مواقع پر جو خوشی کے مواقع ہیں اس میں مبارکبادیاں دینا یہ تو مباح ہے، اس کو مباح کہا جاتا ہے، لیکن ایسے موقع پر چونکہ ذہن ادھر جاتا ہے کہ کیونکہ اسی درمیان کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو آل رسول پر ہونے والے ظلم پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، خارجی جنہیں کہا گیا ہے، ایک فرقہ، ایک جماعت جو خارجی ہیں، وہ آل رسول سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں، اور بغض کا اظہار بھی وہ خوشی کے طور پر کرتے نظر آئے۔ اسی لیے ہمارے علماء اہل سنت ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں، جو کہ حدیث پاک کی روشنی میں ثابت ہے، کہ کوئی ایسا عمل جو دشمنان رسول کی مشابہت اختیار کرتا ہو اس کو نہ اپنایا جائے۔ گستاخ رسول یا بغض و عداوت رہنے والے آل رسول سے ان کی مشابہت نہ ہو، اس لیے اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اسی لیے محرم شریف میں کچھ ایسے اعمال کی بھی تاکید آئی ہے کہ ایسے اعمال سے بھی پرہیز کریں جو بظاہر آل رسول سے محبت کا دعویٰ کر کے اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر کتاب و سنت کے خلاف ایک روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رافضی اور شیعہ ان کے طریقے کو بھی اپنانے سے منع کیا گیا، جیسے ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، یہ ماتم، یہ سینہ پیٹنا، نوحہ کرنا، یہ شریعت مطہرہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت اس کے قائل نہیں ہیں، مگر رافضی اس کو بہت زور و شور سے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے مذہب سے اس کا تعلق ہے، جبکہ کہیں اس کا ہمارے دین سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غم کا اظہار ماتم سے نہیں ہو سکتا ہے،
غم کا اظہار نوحہ سے نہیں ہو سکتا ہے، غم کا اظہار ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے ذریعے اور ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اہل سنت و جماعت اس عظیم واقعے کو یاد بھی کرتے ہیں، داستان کربلا کو بیان بھی کرتے ہیں اور ان کی عظیم قربانیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو صرف اس مقصد سے کہ ان کی بارگاہ میں ہم ایک غلامی کا ثبوت پیش کر سکیں اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پرچم اسلام کو بلند کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ عظیم مقصد ہے داستان کربلا کو ہر سال ذکر کرنے کا۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ مبارکبادیاں دینے کا سلسلہ کوئی ضروری نہیں ہے، لہٰذا اس کو بہت زیادہ عام رواج کے طور پر نہ کیا جائے۔ دوسرے اور مواقع ہیں جس میں آپ مبارکبادیاں دے سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، وہ ایک خوشی کا موقع ہے، اس میں مبارکبادیاں دینا مباح ہے، یہ بھی کوئی فرض اور واجب نہیں، لیکن اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، کئی کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے، نہ ذہن جاتا ہے۔ بہرحال اس چیز کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر دشمنان رسول اور دشمنان آل رسول کی مشابہت، یعنی ان کے طور طریقے ہرگز اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ مشابہت، ان کے طور طریقے کو اپنا لینا، ان کے مذہبی شعار کو اپنا لینا اور اس طرز پر عمل کرنا، یہ اسی قوم سے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرز کو، ان کے طور طریقے کو اپنا لوگے تو پھر انہی میں تمہارا شمار ہوگا، تو کون یہ چاہتا ہے کہ ایمان کو ضائع کر کے بے ایمانوں کی فہرست میں شامل ہو سکے؟ لہٰذا ان کے طور طریقے کو اپنانے سے پرہیز کریں۔ ابھی حالیہ کچھ دنوں سے یہ عید غدیر منانے کا بھی سلسلہ شروع ہوا ہے، جبکہ یہ اہل سنت و جماعت میں اس کا کوئی بھی رواج نہیں تھا، اور اہل سنت و جماعت میں کبھی اس کو رواج نہیں دیا گیا، نہ علماء، نہ اکابر اولیاء، یہاں تک کہ ائمہ اہل بیت کے جو امام ہیں، جن کو ائمہ اہل بیت کہا جاتا ہے، 12 امام، ان حضرات سے بھی کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے عید غدیر منایا ہو۔ عید غدیر منانے کا اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن عید غدیر منائی جا رہی ہے، اور اس پر دلیل یہ پیش کی جاتی ہے۔ عید غدیر کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد سے واپس ہوتے وقت ایک مقام پر قیام کیا، سارے صحابہ اس وقت موجود تھے، وہ جس جگہ آپ نے قیام کیا تھا، جس جگہ ٹھہرے تھے، وہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا، وہ سوکھ چکا تھا، اس کو غدیر کہا جاتا تھا، وہ اس جگہ کا نام ہی غدیر خم، اور اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا تھا سارے صحابہ کے سامنے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہیں۔ یہ اعلان صحابہ کے سامنے حضور نے فرمایا تھا۔ یہ بالکل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن جس تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اب اسی تاریخ کو لے کر ایک جشن منانے کا سلسلہ یہ رافضیوں نے شروع کیا، شیعہ نے شروع کیا۔ اب ہمارے بہت سارے بھولے بھالے ناواقف نادان سنی بھی اسی طرز کو اپنانے لگے، حالانکہ یہ انہوں نے صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں نہیں بلکہ دیگر صحابہ سے نفرت کرتے ہوئے یہ عید غدیر منانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس میں خاص طور پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے عید غدیر منایا۔ لہٰذا میں اپنے تمام سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس طرز کو اپنانے کی کوشش نہ کریں جو رافضیوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے۔
اپنا مشن بنا لیا ہے اور اپنی ایک پہچان بنا لی ہے، لہٰذا ہمارے لیے وہ ضروری نہیں، ہمارے لیے صرف اور صرف وہ ضروری ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع صحابہ سے ثابت ہو، اور جس پر 1400 سال سے اکابر اولیاء، علماء اہل سنت، مجددین عمل کرتے چلے آئے، وہی ہمارے لیے قابل عمل ہے، اسی پر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں آج رواج کے طور پر جاری کی جا رہی ہیں ان سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھیں، کیونکہ دور فتنوں کا دور ہے۔ ہر آنے والے دور میں، ہر ایک نئے دن میں آپ کو ایک نیا فتنہ نظر آئے گا۔ نیا فتنہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو جائیں یا اصل عقائد اہل سنت سے ہٹنے کی صورت پیدا ہو سکے، وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اسی کو فتنہ کہا گیا، اور ایسے فتنوں سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے والے فتنوں کا ایک بہت طویل تذکرہ فرمایا۔ حدیثوں میں ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ کی حدیث کی کتابوں میں بہت سارے فتنوں کا ذکر ہے۔ حدیثوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت ایسے فتنے ہوں گے کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیشین گوئی آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جو حضور نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، وہ آج سارے فتنے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک فتنے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کا فتنہ عام ہوگا، یعنی عورتیں اس قدر بے حیائی پر اتر آئیں گی کہ مردوں کو اپنی عزت و آبرو اور اپنا دین بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آج وہ دور ہے، جہاں جاہیں وہاں پر عورتوں کا فتنہ نظر آتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ جو پاک باز عورتیں ہیں وہ ان مقامات پر نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو بے حیا عورتیں ہوتی ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مرد اپنا اخلاق بھول کر کے، اپنا دین بھول کر کے ان کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج نوجوانوں کی کثرت اس میں مبتلا ہو رہی ہے۔ یہ بیئر بار کیا ہے، یہ بار وغیرہ کیا ہے، یہ سب سے عظیم فتنہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، ایک بڑا عظیم فتنہ ناچ گانے کا بھی ہوگا، یعنی ناچ گانے کی اتنی کثرت ہوگی جہاں دیکھو وہاں ناچ گانے نظر آئیں گے۔ تو آج یہ بھی فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ یہ سب فتنے ہیں جس سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور دل پر شیطان حملہ کر کے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دور کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ ناچ گانے میں بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں، اس کا شوق رکھتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں، ان سے کہو صرف 5 منٹ کے لیے قرآن پاک پڑھو، کبھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ گھنٹوں گانا سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر قرآن مقدس کی 5 سے 10 منٹ تلاوت کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ اس کا بھیانک انجام ہے جو فتنے میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یقیناً وہ بھی اپنا وقار کھو دیتا ہے، اپنا خاندانی وقار کھو دیتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے فتنوں سے بچنے کی تاکید فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے عقائد کے فتنے کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ نئے نئے عقیدے گڑھ لیے جائیں گے، نئے نئے عقیدے تمہارے سامنے آئیں گے، یعنی 30 دجال ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے اور ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے لائیں گے جو نہ تم نے سنا ہے نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہے۔ ایسی ایسی باتیں لے کر کے سامنے آئیں گے اور پھر تمہیں اس بات کا تعجب بھی ہوگا کہ ارے ہم نے تو یہ کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہ تو نئی بات معلوم ہو رہی ہے۔ یہ عقیدوں کے حوالے سے، اور یہ فتنے آج ابھر چکے ہیں۔ ابھی چند دنوں سے میں اس کا اظہار کر چکا ہوں، ان چند دنوں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں، اور یاد رکھیے یہ جو باطل فتنے ہیں وہ ہمارے ہی درمیان آ کر کے ہمارے ذہن و دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم سے دور رہ کر کے وہ کچھ کام کر رہے ہوں، ہمارے درمیان آ کر ہماری مسجدوں میں، ہماری محفلوں میں، ہمارے مدارس میں آ کر ذہن و دماغ کو، فکر اور خیالات کو بالکل ہی تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، جسے آپ انگریزی زبان میں برین واش کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا ذہن صاف کر دیں گے کہ آپ بہت کٹر سنی سوی العقیدہ تھے، لیکن ان کے کہنے کی بنیاد پر آپ اپنا ذہن تبدیل کر کے اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ
ہر فتنے سے بچنے کی دعا کرتے رہو۔ دین سے دور کرنے والا، ایمان کو سلب کرنے والا، ایمان کو چھیننے والا کوئی فتنہ تمہارے سامنے آئے تو اس سے پرہیز کرو، اس سے دور رہو، کیونکہ ایسے فتنے دن بدن آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور آپ کو ادھر ادھر لے جا کر کے بہکانے کی کوشش کریں گے۔ انہی فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی طویل حدیث بیان فرمائی۔ ارشاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہت طویل حدیث ہے، اس کا آخر حصہ عرض کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اخیر میں ارشاد فرمایا، سب فتنوں کا ذکر کر کے، بہت فتنے ہوں گے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، ان فتنوں سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اخیر میں، فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ۔ اخیر میں یہ بہت طویل حدیث ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر یاد آئے تو اس پوری حدیث کو آپ کے سامنے پڑھ کر کے پیش کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا آخری حصہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، لہذا ایسے حالات میں، ایسے فتنوں کے دور میں تم سواد اعظم کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُوا، اتباع کرو، پیچھے چلو، مکمل مضبوطی سے تھامے رہو سواد اعظم کو۔ السواد العظم فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، جو سواد اعظم سے الگ ہوا، علیحدہ ہوا، اسے علیحدہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا۔ سواد اعظم سے جو ہٹ جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، یعنی فتنوں کے سبب جو سواد اعظم سے ہٹ گیا یقیناً وہ جہنمی ہوگا۔ اب سواد اعظم کیا ہے؟ جو حدیث پاک کا ایک لفظ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، اس کی بڑی لمبی چوڑی تشریح علماء نے فرمائی ہے، اس کو بہت آسان انداز میں یوں عرض کروں کہ جس جماعت کے اندر، اصل اس کا لفظی ترجمہ تو بڑی جماعت، السواد العظم بڑی جماعت، لیکن یہاں جو محدثین نے، جو علم حدیث کے ماہرین ہیں، صوفیاء اکرام ہیں، انہوں نے اس کی واضح تشریح فرمائی، جس جماعت کے اندر صحابہ موجود ہوں، تابعین موجود ہوں، تبع تابعین موجود ہوں اور اولیاء کاملین سب موجود ہوں، وہ سواد اعظم ہے، اور ان سے ہٹ کر کے جو چلے وہ سواد اعظم کے خلاف ہے، اور اسی کو مکمل طور پر اہل سنت و جماعت کہا گیا، یعنی سواد اعظم ہی کو اہل سنت و جماعت کہا گیا، جس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین مکمل طور پر اسی راستے پر چل رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے کو حضور نے ارشاد فرمایا سواد اعظم کی اتباع کرو۔ آج الحمدللہ ہم جن معمولات کو اپنائے ہوئے ہیں، جس طور طریقے کو لے کر کے چل رہے ہیں، یہ الحمدللہ یہ کتاب و سنت کی روشنی میں سواد اعظم کی اتباع میں ہے۔ جہاں سواد اعظم کا اس میں معمول رہا اسی کو ہم نے اپنایا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں اور کچھ تفصیلات پیش کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے ذکر کے لیے باضابطہ محفلیں منعقد کرنا، کیونکہ اب یہ بھی ایک رواج جو کئی سال سے ممبئی اطراف اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں یہ رواج ہے، یہاں تو باضابطہ 10 روزہ محفلوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسرے علاقوں میں یا ملک کے دوسرے شہروں میں باضابطہ 10 روزہ محفلوں کا تو کم رواج ہے، اخیر کے 2-3 روز محفلیں ضرور قائم کی جاتی ہیں۔ یہاں اصل معاملہ جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ محفل یعنی ایک جلسہ کس لیے منعقد کیا جاتا ہے؟ جلسہ اسٹیج لگا کر ایک اچھے عالم دین، ایک مقرر کو بلا کر تقریر ہوتی ہے، لوگ اس میں جلسے میں شرکت کرتے ہیں، بیان کو سنتے ہیں، تو اسی کو جلسہ کہا گیا، اسی کو ایک نام محفل بھی دیا گیا۔ محفل ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، اسی کی جمع ہے محافل۔ تو یہ محفلیں ایک دو مقصد کے لیے نہیں ہیں، محفل اور جلسہ اس کی ایک اصل یہ ہے کہ کلام اللہ، کلام الرسول، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، احادیث کریمہ کو پیش کرنے کا ایک جو طریقہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور سے رہا، یہی ایک اس کی اصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب تک حیات ظاہرے میں تھے،
مسجد نبی شریف میں محفل ہوتی تھی. محفل کا مطلب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور صحابہ کی جماعت سامنے ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بیان فرماتے, صحابہ سنتے. پھر اسی طرز کو, اسی طور طریقے کو صحابہ کرام نے اپنایا. کبھی کبھی صحابہ کرام باضابطہ کسی خاص موقع پر محفل منعقد کرتے اور کبھی کبھی ہر نماز کے بعد یا دن میں ایک مرتبہ یا یہاں تک کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ایک محفل منعقد کرتے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہر جمعرات کو محفل منعقد کرنے کا ایک اہتمام کیا. ہر جمعرات کو ان کی محفل منعقد ہوتی, اس میں صحابہ تابعین بیٹھتے اور ان کی نصیحتوں کو سنتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے تھے. ایک تو حضور کی جو حدیثیں ہوتی وہ بھی سناتے تھے اور ساتھ ساتھ کچھ نصیحتیں فرماتے تھے, حدیثوں کے ترجمہ کی تشریح فرماتے تھے, مسائل بیان کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ سلسلہ ہر جمعرات کو جاری رہا. تو انہی درمیان میں سے ایک صاحب نے ان سے عرض کیا, اے ابو عبد الرحمن, کاش اگر آپ روزانہ یہ محفل منعقد کرتے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا, کیونکہ ان کی نصیحتیں اتنی پیاری اور اتنی اچھی ہوتی تھی کہ ان کو بڑی خوشی ہونے لگی سننے والوں کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ کاش روزانہ ہم کو نصیحت کریں تو بہت اچھا ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یقیناً روزانہ تمہارے سامنے نصیحت کرتا, لیکن میں صرف اس لیے رکتا ہوں, ہفتے میں ایک بار اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ہمارے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر فرمایا تھا. اس کی ایک وجہ آپ نے بیان فرمائی, اس لیے کہ نصیحتوں کو پیش کرنا یہ تو اچھی بات ہے, لیکن زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں اکتاہٹ نہ محسوس ہو اور دل میں نفرت نہ پیدا ہو جائے, کیونکہ جب کوئی چیز بہت زیادہ سنتے سنتے اس کی وجہ سے دل میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اکتاہٹ کا خوف کرتے ہوئے میں نے صرف ایک ہفتے میں ایک دن مقرر کیا تاکہ تم ہفتے میں ایک دن آ کر کے نصیحتیں سن سکو. عزیزان گرامی, یہ حدیث پاک اس کی اصل ہے کہ وہی سلسلہ تابعین میں بھی جاری رہا, تبع تابعین میں بھی جاری رہا. اس دور میں اسٹیج لگا کر یہ پروگرام کا اہتمام نہیں تھا, صرف اور صرف مسجد میں محفل ہوتی تھی اور لوگ آتے تھے, بیٹھتے تھے, نصیحتیں سنتے تھے. لیکن پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اب باہر یہ اسٹیج لگانے والا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ بہت سارے لوگ جو دین سے دور ہیں وہ مسجد کے اندر آ نہیں پاتے ہیں, اور جہاں باہر اسٹیج لگتا ہے تو بہت سارے نام کے مسلمان بھی ہیں اور دین سے دور بھی ہیں, لیکن وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بیٹھنے کی وجہ سے, ان نصیحتوں کو سننے کی وجہ سے ان کے ذہن میں, ان کے دل میں انقلاب پیدا ہوتا ہے, پھر وہ دین سے قریب ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارے اکابر علماء نے یہ باہر اسٹیج لگا کر ایسی نصیحتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جس کو واعظ اور نصیحت کہتے ہیں. اگرچہ لوگ اس کو ایک الگ فنی تقریریں کرنے کا سلسلہ بنا لیا ہے, حالانکہ اصل مقصد جو ہے واعظ اور نصیحت ہے. ہماری قوم کو, ہماری آنے والی نسلوں کو انہیں دین سمجھایا جائے, شریعت مطہرہ کے احکام بتائے جائیں, اسلامی تاریخ انہیں بتائی جائے, اور سب سے عظیم چیز, عظیم مقصد یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اسلامی زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہو جائے. کیونکہ آج بھی ہماری قوم کے اندر ایسے ایسے بچے موجود ہیں جنہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم نہیں, طریقہ ہی نہیں معلوم. صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں جس کو آپ نے بہت محسوس کیا ہوگا, کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نوجوان تو ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, لیکن انہیں ادب اور تعظیم کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے, جبکہ ہمارے دین کے اندر ادب اور تعظیم کا اتنا لحاظ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا بھی ادب کرنے کا حکم ہے, قرآن پاک کے ادب کا حکم ہے, مسجد کے ادب کا حکم ہے, یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بڑوں کا ادب کرو, اپنے بڑوں کا ادب کرو, اپنے بڑوں کی تعظیم کرو. اب بڑے چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں, ہم سے عمر میں بڑے ہیں, ان کی تعظیم کرو, ان کا احترام کرو, ان کی عزت کا خیال رکھو. لیکن آج ہمارے بچوں کو نہ بڑوں کا ادب ہے, نہ تعظیم ہے, نہ احترام ہے, بلکہ الٹا ان کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں. بڑوں کا ادب تو ہماری قوم کے بچے بھول ہی گئے. کالج میں جانے کے بعد انہوں نے صرف کالج کے ماحول کو دیکھا ہے,
صرف اور صرف کالج کے اس ماحول کو دیکھا جہاں پر ایک پروفیسر آتے ہیں اور بیان دے کے چلے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ادب آپ کو سیکھنے ملے گا تو الحمدللہ دینی مدارس میں آپ کو مل سکتا ہے۔ ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم کس طرح سے استاد کی تعظیم کرتا نظر آتا ہے، کس طرح سے ادب کرتا نظر آتا ہے، آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی۔ خلیفہ ہارون رشید جو وقت کے بادشاہ ہیں، جب انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد مقرر کیا، ایک بہت بڑے جید عالم دین تھے، استاد ان بچوں کو پڑھاتے تھے، اتفاق سے استاد پڑھا کر کے فارغ ہوئے، نماز کا وقت ہوا، وضو کرنے کے لیے استاد گئے تو خلیفہ ہارون رشید کے دونوں بچے اپنے استاد کو وضو کرا رہے ہیں۔ اتفاق سے بادشاہ وقت خلیفہ ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا خلیفہ ہارون رشید نے کہ میرا بیٹا استاد کو پانی ڈال رہا ہے، استاد وضو کر رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے اس بچے کو کان پکڑ کر کے ایک چماٹا مارا اور اس سے کہا تجھے ادب معلوم نہیں ہے استاد کا، اس طرح سے وضو کرا رہا ہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا اور ایک ہاتھ سے ان کا پیر دھل رہا۔ وقت کے بادشاہ خلیفہ ہارون رشید یہ تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچے کو کہ استاد کا ادب کیسا ہوتا ہے، استاد کی تعظیم کیسی ہوتی ہے۔ یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان اسلامی روایات کے ذریعے اپنے بچوں کو ہم ادب سکھا سکتے ہیں، تعظیم کا انداز بتا سکتے ہیں، اخلاق سکھا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کا ادب بھی نہیں کرتے، ماں باپ کے سامنے پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے باپ ہیں، ہمارے والد ہیں، ان کی تعظیم ہمارے لازم اور ضروری ہے۔ اور کبھی کبھی تو کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کبھی سن کر کے دل کانپ جاتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایسی گفتگو کرتا ہے۔ یہ سب اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ دین سے دور ہونے والے یقیناً وہ گمراہیت کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، اخلاق سے دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر ہمارے اکابر علماء اہل سنت نے ان محفلوں کو منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیا تاکہ تاریخ اسلامی کے ذریعے واقعات صحابہ، واقعات تابعین اور واقعات مجاہدین کے ذریعے اسلامی تاریخ سننے کا موقع بھی ملے اور ان کو نصیحت بھی ملے اور ان کو ایک اسلامی زندگی گزارنے کا ایک بہترین سلیقہ حاصل ہو سکے۔ انہی مقاصد کے تحت محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ اس محفل کے منعقد کرنے میں یہ ایک دینی کام ہے، دین کی ترویج و اشاعت کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ بھی دینی کام ہے، اس کا بھی ثواب ہے، جو کر رہے ہیں وہ بھی ثواب پا رہے ہیں، اور اس ثواب کو شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ان کی روحوں کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس لیے بھی ان محفلوں کو منعقد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان محفلوں کی برکتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص شہدائے کربلا کے فیضان سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عظیم قربانیوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر، شریعت مطہرہ پر، اہل سنت و جماعت پر استقامت اور تسلط عطا فرمائے۔ تمام بد مذہبوں، بد دینوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ العزیز محرم الحرام کا مہینہ جیسے شروع ہو جائے تو مختلف علاقوں میں محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، خاص طور پر مدن پورہ میں ہماری مسجد کے دائیں جانب، یعنی ادھر سے دائیں جانب ادھر سے بائیں جانب گوشت بازار میں بھی ایک محفل منعقد ہو رہی ہے، جہاں پر بھی ایک اچھے عالم دین خطاب فرمائیں گے، اور اس فقیر کا خطاب عرب مسجد کے قریب انشاءاللہ ہوگا۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں ان محفلوں میں شریک ہو کر دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں آپ سب کو عطا فرمائے، اور جو حضرات ان محفلوں کو منعقد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں دین و دنیا کی ترقی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔